ہے، یا آج کل ہمارے ہاں چونکہ بھینسیں بھی پائی جاتی ہیں تو لوگ بھینس بھی قربان کرتے ہیں، جہاں نہیں پائی جاتی تو وہ فتوے دیتے ہیں، شاید اسی لیے فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بھینس ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے بھینس کا فتویٰ دیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو 8 جانور بیان کیے ہیں، بھیڑ یعنی نر مادہ، بکری نر مادہ، گائے نر مادہ، اور اونٹ نر مادہ، یہ نر مادہ کو ملا کر یہ 4 اقسام جو ہیں یہ 8 ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھینس شامل نہیں، اور جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، بس اس کا رنگ کالا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس کا نام ہی الگ ہے، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، اس کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کو نام ہی الگ ہے، صرف رنگ الگ نہیں ہے، سب کچھ الگ ہے، طبیعت مزاج ہر چیز الگ ہے۔ بھینس جو ہے وہ پانی کو زیادہ پسند کرتی ہے، پانی میں بیٹھا رہنا پسند کرتی ہے، نہانا زیادہ پسند کرتی ہے، گائے وغیرہ اس طرح پانی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ اس کی قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ جی اللہ کے رسول نے نہیں کی تو پھر زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے اس کی زکوٰۃ بھی تو نہیں دی، نہ صحابہ نے دی۔ اصل میں عرب میں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا، پایا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ عرب ایک خشک علاقہ تھا، پانی کی قلت تھی، اور یہ جانور پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے وہاں نہیں تھا۔ اور دوسرا، قرآن مجید نے جو 8 جانور بیان کیے ہیں نا جوڑا جوڑا، یہ جو بھیڑ بیان کی ہے نا، من الضأن، ضاد الف حمزہ اور نون، یہ بھیڑ کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ جو چکی والا دمبا ہوتا ہے وہ شامل نہیں، اور چکی والے دمبے کی قربانی تو سارے شوق سے کرتے ہیں، کوئٹہ سائڈ پر تو بہت ہی کرتے ہیں، اور یہاں بھی کرتے ہیں، پشاور سائڈ پر بھی کرتے ہیں۔ ان 8 جوڑیوں میں جو اللہ نے بیان کی ہیں اس میں وہ دمبا شامل نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھیڑ کی قسم میں شامل ہے، تو بھینس والے پھر پکڑتے ہیں کہ یہ کیسے شامل ہے؟ جیسے تم یہ بھیڑ کی قسم میں شامل ہے، جو بھینس کی قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے شامل ہے؟ بھینس کو تم گائے میں شامل نہیں کرنے دیتے تو اس کا نام الگ ہے، تو نام تو اس کا بھی الگ ہے۔ قرآن مجید میں یہ چکی والے دمبے کو ناجا کہا گیا، نون عین جیم ہے جہ، ناجا، یہ ناجا ہے، وہ ضان ہے، دونوں کے نام الگ ہیں۔ پھر بھی کھینچا تانی کر کے کہ جی بس ایک چکی کا فرق ہے باقی تو وہی ہے، چکی کا فرق ہے باقی تو وہی ہے تو کیا مطلب؟ پھر یہی گائے میں بھی رنگت کا فرق ہے باقی تو بھینس وہی۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا حافظ نعیم الحق صاحب ملتانی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس پوری تحقیق کی انہوں نے، یہ کتاب چھپی ہے دار الرحمہ، ایک مکتبہ ہے، ڈسکا سیال کوٹ کے قریب ایک شہر ہے، علاقہ ہے جہاں یہ ایئرپورٹ بھی سمڑیال کے پاس، وہاں تو وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا مقدمہ بھی جلال پور کے جو محدث ابھی حال ہی میں گزرے ہیں مولانا رفیق
असरी रहमह اللہ، انہوں نے اس کا مقدمہ بھی لکھا، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اگر آپ کو اس مسئلے پر تحقیق کرنی ہو تو وہ کتاب آپ لازمی پڑھیں، بڑے دلال بھی بھینس کی قربانی کے جواز کے۔ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر بھینس کالونی والے بیچارے کہاں جائیں؟ تو پوری کی پوری کالونی سمجھو محروم ہو گئے، نام بھینس کالونی اور بھینس وہاں کٹے ہی نہ، تو کیسی بھینس کالونی ہوئی؟ اس کتاب کو آپ ضرور، اگر آپ یہاں کہیں مکتبے میں ملتی ہے تو اس کو حاصل کریں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے جلد والی کتاب، لیکن اچھی کتاب، اس کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور دینی علماء، طلباء، اساتذہ یہ تو ضرور اس کو پڑھیں، تاکہ کہیں بات کرنی پڑتی ہے، کہیں کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو آدمی کے ذہن میں وہ دلائل، وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جس سے وہ دوسرے کو قائل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت پورا خیال رکھا جائے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، جیسے ایک آنکھ